سوشل الائنس فاؤنڈیشن. تو یہ 3 عمل صرف کرنا نہیں ہے، اس پر جو قائم رہ گیا کنسسٹنسی کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو الرباط ہونے کی، ایک بار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج کل ٹھنڈی بہت بڑھ رہی ہے نا، تو آج ہم لوگ کیوں نہ ٹھنڈی کے بارے میں ہی کچھ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھنڈیوں کے موسم کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی کے موسم کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرے جو سیزنز ہیں ان کے اگر ان سے کمپیریزن کرے ٹھنڈی کے موسم کا، تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا کمپیریٹیولی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دوسرے سیزنز کے کمپیریزن میں. کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ اسپیشلی فجر کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں. ایسا کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دوسرے سیزنز میں، دوسرے جو موسم ہوتے ہیں اس میں بھی صبح فجر کی نماز کے لیے صبح کی نیند کو قربان کرنا تو ٹھیک ہے، مشکل ہوتا ہی ہے. ٹھنڈی میں بھی صبح کی نیند کو تو قربان کرنا ہی ہے. پہلا سٹیپ تو دونوں میں کامن ہے. دوسرا سٹیپ یہ رہتا ہے کہ ٹھنڈی میں موسم صبح میں بہت ٹھنڈا رہتا ہے کہ نہیں، اور ہم لوگ اپنے گرم گرم بستر پہ مست کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے رہتے ہیں نا. تو اب اس گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھنا اور جا کر وضو کرنا، وہ بھی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مطلب 5 سے 10 کلو کے ڈمبل اٹھانے سے کم نہیں ہے یہ چیز. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے چنندہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، جو لوگ ٹھنڈی کے موسم میں صبح اٹھتے بھی ہے، وضو کرتے بھی ہے اور نماز پابندی سے پڑھتے بھی ہے. ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 143، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایک خاص بشارت دی. وہ خاص بشارت ہے الرباط ہونے کی. الرباط کا مطلب پتہ ہے؟ الرباط کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو انسان کوئی ایسی جگہ پہ تعینات کر لے، سرحد والی یا بارڈر والی جگہ پہ، کنٹری کا بارڈر ہوتا ہے نا، وہاں پر اپنے آپ کو تعینات کر لے. وہ شخص کا دن اور رات کا جو سمے ہے، جو وقت ہے، جو اوقات ہے، وہ اس کی جو کنٹری ہے اس کو سیکیورٹی دینے میں جائے، اس کی نگہبانی کرنے میں جائے. اس کو الرباط کہتے ہیں. کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے نا. مطلب اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ سرحد پہ کھڑے رہ کے ہماری سیکیورٹی کرے، اس لیے ہم چین سے کنٹری کے اندر رہ پا رہے. مطلب بہت بڑا درجہ ہوتا ہے ایک فوجی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الرباط کے درجے کی بشارت دی ایسے شخص کو. 3 اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس میں سے سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ اصلاح الوضوء علی المکارہ، مشقت میں ناپسند ہوتے ہوئے بھی وضو کرنا، اور صرف وضو ہی نہیں کرنا بلکہ پورا مکمل سنت طریقے سے وضو کرنا. سب سے پہلا عمل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ٹھنڈی کے موسم میں یہ بھی ہوتا ہے، جب صبح میں انسان اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے موسم بہت ٹھنڈا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے جب وضو کرنا رہتا ہے تو ہلکا سا ہاتھ میں پانی مار لیا ایک بار، ٹھیک ہے، ہلکا سا منہ میں پانی مار لیا ایک بار، ٹھیک ہے، چلو ہو گیا وضو میرا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے پوری طریقے سے، سنت طریقے سے پورا مکمل وضو کرے بندہ. پہلا یہ. دوسرا عمل وکثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ آنا، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ آنا. اور تیسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ہو جانے کے بعد، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. وہ شخص کے دن اور رات، وہ شخص کا جو وقت ہے پورا، ہاں، ایک نماز اس نے پڑھ لی ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد اس کا پورا وقت جو ہے وہ اس فکر میں گزرے کہ کب عصر کی اذان ہو، کب نماز پڑھ لوں، کب عصر کی نماز ہو اور کب دوسری نماز مجھے مل جائے اور میں پڑھ لوں. تو یہ 3 اعمال، جس میں سے سب سے پہلا عمل جو اس وقت ہمیں ایک بہت گولڈن اپارچونیٹی ملی ہے نا، ٹھنڈی بڑھ رہی ہے تو ہمیں اور ایک گولڈن اپارچونیٹی ملی کہ ہم اتنا بڑا درجہ جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اس کو ہم لوگ حاصل کریں انشاءاللہ، ہے نا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 3 عمل صرف کرنا نہیں ہے، اس پر جو قائم رہ گیا کنسسٹنسی کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو الرباط ہونے کی، ایک بار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا فذالکم الرباط،
فذالکم الرباط فذالکم الرباط، اور یہ تمہارے لیے رباط ہے. ٹھیک ہے، تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کو استقامت کے ساتھ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.